نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سیرت صحابیات سیکھنا، ان کو پڑھنا، صرف پڑھنا نہیں، سیکھنا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے، سیکھنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو ورڈ ٹو ورڈ یاد کریں، ان کی زندگی سے سیکھنا، تدبر کرنا بے حد ضروری ہے، آپشنل نہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ یہ سیرتیں جو تمام صحابہ کی، صحابیات کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کو محفوظ کیوں کیا گیا؟ اللہ نے کیوں ان کی حفاظت کی؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے رول ماڈل بننا تھا۔ ہم آج کے دور میں کسی ہیروئن کا نام لیں، وہ پاکستانی ہے، انڈین ہے، ایون کہ دوسری کنٹریز کی جن کی زبان بھی نہیں ہم جانتے، ہمیں ایک ایک کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کتنے بچے ہیں، اس کا ہسبینڈ کون ہے، وائف کون ہے، اس کی پرسنل لائف کیسی ہے، کب اس کی بیوی فوت ہو رہی ہے، کب اس نے خود اپنے آپ کو مار دیا، سب چیزیں ہم اپنی انفارمیشن میں رکھتے ہیں۔ حالانکہ ضروری یہ ہے کہ ہم نے جن کو فالو کرنا ہے ان کے بارے میں جانیں، ان کو ڈسکس کریں، ان کو پڑھیں، بہت ضروری ہے۔ تو اللہ کا یہ احسان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں خواہش پیدا کی، اور یہ اجر کسی بھی سفر کو شروع کرنے کا ان لوگوں کو جاتا ہے جن کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر ان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا میں سے جن لوگوں کو اس سیرت کو پڑھنے کے لیے چنا، ان میں سے چند آپ بھی ہیں کہ آج آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ سیرت صحابیات کو سن سکے، ڈسکس کر سکے، سیکھ سکے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جن کی سیرت کو ہم پڑھیں گے وہ اس دنیا کی سب سے امیجن کریں، اس پوری دنیا کی سب سے بڑی رول ماڈل ہے جن کا ثانی کوئی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے والی سب سے پہلی عورت، اور قابل عزت، قابل احترام۔ ان کی سیرت کو پڑھنا، سیکھنا ہی ہمارے لیے قابل عزت اور فخر ہے کہ اللہ نے ان کا نام لینے کی ہمیں توفیق عطا کی۔ ان کی سیرت کو سیکھ لیں گے تو ہمیں بہت سی چیزیں پتہ چلیں گی۔ میچور پرسنالٹی، اتنی کوالٹیز ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوالٹیز کی بنا پر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی بننے کا شرف عطا کیا۔ تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا
ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میرا جو خاوند ہے نا وہ نامور ہو، عزت و عظمت والا، جاہ و جلال والا، سیاہ و قیادت والا۔ ان کی پہلی شادی ابو حالہ بن زرار سے ہوئی اور جب ان کی عمر 15 سال تھی۔ انہوں نے کوشش کی کہ یہ مکہ کے چند سرداروں میں شامل ہو جائے قریش کے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت ان کے خوابوں کی تعبیر کو نہ پورا کر سکی اور وہ فوت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک کافی عرصہ بیت گیا، دوبارہ سے ان کی شادی کسی سے ہوئی، وہ شادی بھی نہ چل سکی اور ان کو جدا ہونا پڑا۔ اور پھر 25 سال کی عمر میں خدیجہ رضی اللہ عنہا دوبارہ سے اکیلی تنہا رہ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے شادی نہیں کی اور 40 سال تک وہ بالکل اسی طرح رہی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان 15 سال کے عرصے میں کیسے زندگی ان کی گزری، کس کس طرح سے انہوں نے پھر اپنا نام کمایا، اس کو پڑھتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایک بڑی بلند ہمت، اعلیٰ حوصلہ، اعلیٰ ظرف، نیک نیت، صاف ستھرا لباس، زیب تن کرنے والی خاتون تھی۔ ان کا ظاہر اور باطن دونوں پاکیزہ تھا، اسی وجہ سے ان کو جو لقب دیا گیا وہ کون سا لقب تھا آتا پتہ آپ کو؟ ان کو جو لقب دیا گیا تھا طاہرہ۔ جی، سیرت میں پتہ چلتا ہے کہ جو ان کی دوسری شادی تھی نا ان میں انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کو لقب ملا طاہرہ۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں آنے سے پہلے ہی وہ طاہرہ کے لقب سے معروف و مشہور تھی۔ طاہرہ کے وصف کے ساتھ وہ اعلیٰ اور عرفہ مقام پر فائز تھی۔ اس سے ایک چیز ہمیں ملتی ہے جو سیکھنے کو، کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا لائف پارٹنر بھی پاکیزہ ہو تو ہمیں نکاح سے پہلے اپنے کردار کی پاکیزگی کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ایک میل کو خواہش ہے تو وہ پاکیزہ رہے، فیمیل کو خواہش ہے تو وہ پاکیزہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے ہی خدیجہ رضی اللہ عنہا طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی، یعنی بہت پاکیزہ۔ تو اگر پاک چاہیے تو پاک بنے تو ہی پاک انسان ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک نبی کو اور ایک پاکیزہ انسان کو ایک ایسی بیوی مل جائے جس کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بہترین پیئرز بنائے ہوتے۔ تو ایک کا لقب تھا صادق و امین، نکاح سے پہلے، نبوت سے پہلے، اور ایک کا لقب ہے طاہرہ۔ اور ایک بات یاد رکھیے، عورت کے لیے طاہرہ لقب انتہائی اعلیٰ ٹائٹل ہے، اور مرد کے لیے امین ہونا، سچا ہونا، صادق و امین ہونا، کیونکہ مرد نے بزنس کرنا ہوتا ہے تو بزنس میں یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور عورت کی پاکیزگی کی وجہ سے اس کے ساتھ رشتہ نبھانا آسان ہوتا ہے اور ضروری بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ عورت ہیں تو پاکیزگی اپنا حسن بنائیں، پھر ہمیں پاکیزہ انسانوں تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اکثر و بیشتر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے انبیاء کی واقعات اور دین کے بارے میں سنا کرتی تھیں، اور کیونکہ ان کو بہت زیادہ علم حاصل تھا اور وہ یہ چیز محسوس کرتی تھی کہ کوئی چیز ان کے خوابوں پہ غلبہ پا رہی ہے۔
ان کے دل میں سکون اور اطمینان کا بیج بو رہی ہے. یعنی ان کو لگتا تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ ملنے والا ہے. ان کو بہت اطمینان تھا اپنی زندگی میں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کو جب کوئی اچھی چیز ملنی ہوتی ہے نا تو قدرت کی طرف سے آپ کو اشارے ہونے لگتے ہیں. آپ کا دل بڑا پرسکون ہو جاتا ہے, مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ بہت اچھا کرے گا. 2 دفعہ نکاح ہونا, پھر خامد نہیں ہے ساتھ, آپ تنہا ہے, تو ہم لوگ تو بڑے پریشان ہو کے زندگی گزارتے ہیں. ہم ریلیکس ہی نہیں رہتے, رونے دھونے, اور ایسی عورت کو تو بڑا معصوم اور خود ترسی کا وہ شکار ہو جاتی ہے. لیکن حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھی کیسے وہ اس عرصے میں اپنے ٹائٹلز کماتی ہیں, اس طرح سٹرگل کر رہی ہیں لائف میں. اور ایسی زندگی کے اندر طاہرہ کا لقب بہترین کہ نکاح کی عمر ہے, آپ نکاح کے بغیر ہیں, اور آپ کے پاس آپشن بھی ہے لیکن آپ نکاح نہیں کرتے, کوئی ریزن ہے, لیکن آپ پاکیزہ ہیں. کہتی ہیں کہ ان کو ایک خواب بھی آیا. ایک رات ستارے غروب ہو گئے, اندھیرا چھا گیا. خدیجہ رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں, اور ان کے وہ بیٹے نظروں سے اوجھل تھے جو نیند میں خراٹے دیا کرتے تھے. کہتے وہ اپنے بستر کی طرف گئی, ان کے ہونٹوں پر خوشی اور مسکراہٹ کے آثار دکھائی دیے. ان کا دل نہیں یہ جانتا تھا, ذہن نہیں یہ جانتا تھا کہ اس وقت ان کے دل میں کون سے خیالات آ رہے ہیں. وہ جب سو گئیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک بہت بڑا سورج اترا ہے اور ان کے گھر کے آنگن میں آ کر ٹھہر گیا ہے, اور گھر کے در و دیوار کو روشن کر رہا ہے. پھر یہ روشنی گھر سے نکل کر ہر سو پھیل گئی ہے, جس سے لوگوں کے دل اور آنکھیں مستفید ہو رہی ہیں, اور اس روشنی کی شدت آنکھوں اور دلوں پر غلبہ پا رہی ہے. تو جب وہ اپنی نیند سے اٹھی تو گھبرا کر انہوں نے ارد گرد دیکھا تو ارد گرد تو اندھیرا تھا, ہر چیز اندھیرے میں تھی. لیکن جو خواب میں انہوں نے روشنی دیکھی تھی, اس روشنی اور چمک کے احساسات ہی الگ تھی. بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کے تاثر سے نکل ہی نہیں پاتا, پورا دن ان سے محظوظ ہوتا رہتا ہے. وہ اس خواب کی وجہ سے دوبارہ سو بھی نہ سکی. ان کا ذہن صاف اور شفاف ہو گیا, اپنے خوابوں کی آہٹ دوبارہ محسوس کرنے لگی. بار بار سوچنے لگی کہ یہ کیا سورج میرے گھر میں, اور اس گھر سے پھوٹنے والی جو روشنی ہے وہ کیا ہے, ایک بہت عجیب و غریب چیز ہے. اب وہ اپنے استاد اور اپنے چچا زاد بھائی کزن ورقہ بن نوفل کے پاس گئی. وہ آسمانی صحیفوں کے بارے میں جانتے تھے, ان کے پاس کافی نالج تھا, صبح و شام مطالعہ کیا کرتے تھے. ان کو جا کے انہوں نے اپنا خواب سنایا, اور جب خواب سنایا تو وہ بہت خوش ہوئے. خوشی سے ان کا چہرہ تمتما اٹھا, ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی. بڑے پرسکون اور باوقار لہجے میں کہنے لگے, میرے چچا زاد بہن خوش ہو جائیے, یہ بڑا ہی مبارک خواب ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ خواب سچا کر دکھایا تو آپ کے گھر میں نور نبوت ضرور داخل ہوگا, اور پھر اس سے ختم النبیین کا نور پھوٹے گا. خواب کی تعبیر, اور جن کے پاس نالج ہوتا ہے نا, وہ خواب کی تعبیر بہت ہی اچھی اور قریب, حقیقت کے قریب نکالتے ہیں. خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ سننے کو ملا تو ان کے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی, بہت ہی, ایک تو خواب کے تاثر سے اوپر تعبیر کے تاثر سے, تو الگ ہی فیلنگز ہوتی ہیں. تو اب یہ ہے کہ اب ان کا اپنی لائف پارٹنر کے اعتبار سے جو خوبیاں تھیں نا, وہ ایک نبی کے اوصاف جیسی بننے لگی. مطلب آہستہ آہستہ ان کی نا کوالٹیز جو ان کو اپنی لائف پارٹنر میں چاہیے تھی وہ بڑھنے لگی, کہ میرے لائف پارٹنر میں یہ بھی خوبی ہونی چاہیے, یہ بھی.
अब क्या होता था कि जब भी उनको कोई निकाह का पैगाम भेजता कुरैश का कोई भी सरदार, तो वो उसे अपने ख्वाब के पैमाने पे रखती, जो उन्होंने देखा हुआ था, जिसकी वजाहत उन्होंने अपने चचा के बेटे वर्का बिन नौफल से सुनी थी। लेकिन अभी तक निकाह का पैगाम देने वालों में वो खूबियां दिखाई नहीं दे रही थी उनको, जिनका इशारा ख्वाब में दिया गया था। तो वो बड़े ही एहसन अंदाज में निकाह की पेशकश को रद्द कर देती, कहती कि मुझे भी निकाह ही नहीं करना। इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है, क्या भला, कि अगर आप ज़ब्ते नफ्स रखते हैं तो काबिल शख्स के मिलने तक इंतजार कर लें। जल्दबाजी में किसी भी बद किरदार ईमान से कोसों दूर शख्स से निकाह ना करें। होता ऐसी है ना, हमारे घर वालों को बाजुकात इतनी जल्दी होती है, और आज की लड़कियों को भी बहुत ज्यादा जल्दी होती है। निकाह का सिर्फ मकसद निकाह नहीं, जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि ये शख्स आपके काबिल है कि नहीं, इसका ईमान कैसा है, इसका दीन कैसा है, इसका इखलाक कैसा है, इसका किरदार कैसा है। 15 साल इंतजार किया था उन्होंने, और वो अपनी हिफाजत भी करती रही। तो आप अपने जहन में ना कुछ क्वालिटीज रखा करें, खास तौर पे वो क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, दीन क्वालिटी होनी चाहिए, इखलाक क्वालिटी होनी चाहिए, किरदार क्वालिटी होनी चाहिए। और ये आप अपने घर वालों को भी वक्तन फुक्तन उनके साथ शेयरिंग किया करें। और अगर इंतजार करना पड़े तो खुद तरसी का शिकार ना हो कि मेरा तो कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं आ रहा। अभी कल की बात है कि हमें, मेरी मदर को एक हमारी जानने वाली है, उनकी कॉल आई। शायद उनकी काफ़ी मालदार लोग हैं वो, कि उनको अपनी बेटियां बोझ भी महसूस नहीं होती। काफ़ी अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। अब यह है कि बेटी की अभी उम्र 22 साल भी नहीं हुई होगी, और तकरीबन 4 साल से वो रिश्ते की तलाश में, अभी वो बहुत परेशानी की हालत में कि हमें कोई रिश्ता हमारी पसंद का नहीं मिल रहा। अब ये जो परेशानी होती है ना, ये बच्चों के अंदर भी आ जाती है, बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को भी इस लिहाज से थोड़ा सा रिलैक्स रखना चाहिए, और कहना चाहिए कि नहीं, आपके लिए अल्लाह ताला बहुत बेहतर करेंगे। मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूँ तो वैसे कहा जाता है कि जो स्कॉलर्स होते हैं उनको बहुत जल्दी होती है अपनी बेटियों की शादी करने में, कि 18 साल की उम्र में शादी कर देते हैं, और जिसके साथ भी जो भी अच्छा हो। लेकिन मेरे वालिद मोहतरम का ये था कि उन्होंने कुछ क्वालिटीज सोची हुई थी कि इस क्वालिटीज का हामिल जो शख्स होगा उसके साथ ही निकाह। वो जब भी कोई बात करता था इस तरह से, तो जब शुरू में वो क्वालिटीज की बात करते थे तो वो क्वालिटीज नहीं होती थी, तो वो घर तक भी नहीं आने देते थे, उस मौजू पे बात भी नहीं होती थी। कहते थे जब 25 साल भी एज हो जाए, उससे ज्यादा भी हो जाए, जब अल्लाह ताला इन क्वालिटीज के हामिल शख्स को लाएंगे हमारे सामने, तो ही हम आगे बात स्टार्ट कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को मजबूत होना चाहिए, और पेरेंट्स के साथ साथ आपको खुद भी। वैसे ये बात है कि पेरेंट्स इतने मजबूत होते हैं, औलाद के अंदर ना ये फीलिंग्स ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होती है। और इतना पुरएतमाद और यकीन था मेरे वालिद मोहतरम को, खासतौर पे मेरे बारे में, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कुछ एक खास इंसान को चुना है, और उसके लिए इंतजार भी करना पड़े तो उसकी टेंशन की बात नहीं। जैसे कि अभी बच्ची थोड़ी सी बड़ी होती है, 22 से 23 साल, और लोग फिर पूछ पूछ के डिस्टर्ब कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि अच्छा आपने अभी तक इसका किया नहीं। यानी हमारा मुआशरा बहुत गलत ट्रैक पे चल रहा है, हमें बहुत परेशान करता है, तरसी का शिकार बना देता है। लेकिन लेकिन हमें उन लोगों की वजह से खुद को नहीं परेशान करना, अंदर से मुतमिन रहना है, अंदर से रिलैक्स रहना है कि अभी अगर कोई मेरे तक नहीं पहुंच रहा तो उसमें कसूर मेरी किस्मत का नहीं, कोई मेरे काबिल ही नहीं आया अभी। अभी वो काबिल बंदा तैयार हो रहा है अल्लाह के यहाँ, तो तैयार होगा तो मुझ तक आ जाएगा। ठीक है।
تو پیرنٹس کے بارے میں دعا کریں، اگر پیرنٹس پریشان ہوں گے ان کو ریلیکس رکھیں، ان کو سٹوری سنایا کریں کہ اچھا امی فلاں کی لڑکی کے ساتھ ایسے ہوا، تو پھر انشاءاللہ وہ مطمئن رہ جائیں گی. موسٹلی مدرس کا ہوتا ہے زیادہ، فادر جو ہوتے ہیں نا وہ پھر بھی جو ہے نا تھوڑے ریلیکس ہوتے ہیں. تو یہی نا مدرس بھی معاشرے کی وجہ سے لوگ پوچھتے ہیں، تو آپ نے کرنا ہے ریلیکس. اتنی اٹیچمنٹ آپ کی ضرور اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہونی چاہیے کہ آپ سیکھ کر ان کو بتائیں کہ یہ فلاں صحابیہ کے ساتھ ایسے ہوا، انہوں نے انتظار کیا. سیرت کو بھی پڑھے ہیں نا، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ ان ٹاپکس کے لیے آپ اپنے پیرنٹس کو بھی ساتھ کلاسز میں لکھ کے آئیں. ضروری ہے ان کو موٹیویٹ کریں کہ آپ بھی اس طرح کی کلاسز لیں، کیونکہ اگر ہم ڈائریکٹ نہیں بات پہنچا سکتے تو انڈائریکٹ تو پہنچا سکتے ہیں. لیکچرز آپ کا اپلوڈ ہو جاتا ہے، وہ آپ ان کو سنوائیں. لیکن تربیت بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ کرنا کہ کسی بھی شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دے اور مال دے کر. مال نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے، کردار، اخلاق، ایمان، یہ ضروری ہے چیزیں. اور ہاں یہ بات آپ کی نقیبہ بہت اچھی ہے کہ اللہ کو کوالٹیز بتائیں، ایک ایک کوالٹی. میں اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو یہ لازمی کہتی ہوں کہ آپ جب میٹرک سے پاس ہو جاتے ہیں نا اس کے بعد دعائیں شروع کر دیں. ایک ایک کوالٹی اللہ کو بتائیں. اللہ میرے ہم سفر میں یہ کوالٹی بھی ہو، یہ بھی ہو، ایون کہ آپ صبر والا ہو، قربانی دینے والا ہو، اچھا اخلاق ہو، سیرت اچھی ہو، خوبصورت ہو، کردار اچھا ہو، لوگوں کے اندر اس کا اچھا نام ہو. میری خاص طور پہ یہ چیز ضرور ہوتی تھی کہ لوگوں میں اچھا نام ہو. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے اندر جو کردار جس کا ہوتا ہے نا وہی نامور ہوتا ہے. نامور ہونے سے مراد نہیں شہرت، کہ لوگ ایک بہترین کردار کریکٹر کے طور پر جانے، ماضی کے واقعات اور قصے اس کے نہ ہو. بعض اوقات پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو اپنے لیے دعا لازمی کیا کریں، پھر اللہ تعالیٰ باقی پورا جو پلان ہے، پوری کہانی اللہ لکھتے ہیں. لوگ آپ کو پھر پریشان نہیں کر سکتے، آپ بس اللہ کو بتا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے تو معاملات انشاءاللہ بہت ہی بہترین ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اس چیز پر مجھے پورا یقین ہے، پورا بھروسہ ہے، پورے توکل کے ساتھ آپ کو کہہ سکتی ہوں اللہ کو بتائیں، اندر سے مطمئن ہو کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، تو دیکھیے گا کہ اللہ آپ کو واقعی بھی ضائع نہیں کریں گے. اس کے بعد کیا ہوا کہ انکار کرتی رہیں اور انتظار کرتی رہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ. کچھ کچھ ایسے واقعات ہوتے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ میرا خاوند کچھ منفرد ہوگا. فیلنگز آتی ہے نا ویسے بھی آپ کا، جب سوچ ایسی رہتی کہ میں نے ایسے بندے سے شادی کروانی ہے، تو پھر جو باقی ہوتے ہیں وہ آپ کی لسٹ میں نہیں آتے، آپ مائنس کرتے جاتے ہیں. تو پھر اسی طرح وقت گزرتا گیا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتی تھی، کیونکہ ان کی فیملی کے ساتھ ان کے کچھ رشتے تھے. جیسے ان کی پھپھی صفیہ بنت عبد المطلب، ان کے بھائی جو ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کی بیوی تھی. تو آپ کی سیرت کا اور آپ کے کردار کا پتہ چلتا رہتا تھا. اور ان کی خواہش بھی تھی کہ کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تجارت میں شریک ہو جائیں. لیکن پھر سوچتی تھی کہ یہ کیسے شریک ہوں گے، یہ تو خود سب لوگ تاجر ہیں. ان کو لگتا تھا کہ یہ فیملی جو ہے خود مالدار اور تاجر ہے، لیکن وہ نہیں یہ جانتی تھی کہ تجارت کی طرف جو ہے ابو طالب کا اتنا رجحان نہیں ہے، وہ مالی لحاظ سے کمزور ہے. تو مالی لحاظ سے کمزور ہونے کی وجہ سے ابو طالب کی بھی خواہش تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کام کریں، کیونکہ ان کے حالات بہت زیادہ تنگ تھے. کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں امین کے لقب سے پکارا جانے لگا. آپ کی خیر و بلائی کی خوبیاں اپنے کمال کو پہنچ گئی. تو ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے میں ایک غریب آدمی ہوں, میرے پاس مال و دولت نہیں, حالات بڑے کھٹن ہیں, غربت و افلاس نے مدت ہوئی ہے ہمارے ہاں قدم جما رکھے, ہمارے پاس نہ مادی وسائل ہے نہ تجارت کی کوئی صورت ہے. تو آپ کی برادری کا ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ ہو رہا ہے. حتیجہ ان کی لیڈر ہے, آپ کی برادری کے لوگوں کو اپنی تجارتی قافلے میں بیچتی ہیں, وہ ان کے مال سے تجارت کرتے ہیں اور نفع حاصل کرتے ہیں. اگر آپ اس کے پاس جائیں اور اپنی خدمات پیش کریں تو یقیناً دوسروں کی نسبت آپ کو زیادہ ترجیح دیں گی وہ, کیونکہ وہ آپ کے پاکیزہ خیالات اور کردار کے بارے میں جان چکی ہے. ابو طالب چاہتے نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف جائیں, کیونکہ ان کو خطرہ تھا. یہ کچھ کوالٹیز تھیں آپ کے اندر جس کی وجہ سے وہ پہچان گئے تھے کہ یہ آخری نبی ہے, اور کچھ یہودی لیڈرز نے بھی بتایا ہوا تھا, پادری جو ہوتے ہیں نا انہوں نے. تو پھر بھی غربت کی وجہ سے ان کو یہ سٹیپ لینا پڑا. حتیجہ رضی اللہ عنہ ایک مالدار معزز تاجر خاتون تھی. وہ اپنا مال تجارت کے طور پر شام میں بھیجا کرتی تھی. ان کے تجارتی قافلے قریش کے تجارتی قافلوں کی مانند ہوا کرتے تھے. وہ مزاربت کی بنیاد پر مال دے کر بھیجا کرتی تھی. مزاربت کا آپ کو پتا ہوگا, جو بزنس میں ایک ٹرم ہوتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدھا جس کا ایک بندے کا مال ہوتا ہے دوسرے کی محنت ہوتی ہے. تو جب پروفٹ ہوتا ہے نا تو ہاف ہاف ہوتا ہے ڈسٹریبیوٹ. جس کا مال ہوتا ہے آدھا اس کو ملتا ہے, اور جس کی محنت ہوتی ہے آدھا اس کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ شراکت ہو جاتی ہے, شراکت فی المضاربہ اس کو کہتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ ہاف ہاف اماؤنٹ ہو تو پھر آپ کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں, تو آپ صلاحیتیں لگائیں اور ایک بندہ پیسہ لگائے تو منافع ہو تو آتا ہے. پھر اس طرح یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو محنت کرنے والا بندہ ہے نا وہ اور محنت کرتا ہے, کیونکہ آدھا پروفٹ تو اس کا ہوتا ہے نا, اس وجہ سے. اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کی باتیں سنی نا کہ یہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں, کہنے لگے شاید وہ مجھے اس سلسلے کے لیے خود پیغام بھیجے, اپنی صلاحیتوں پہ یقین تھا. یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی کہ یہ کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو اتنا بڑھا لیں کہ جو جاب ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں نا وہ خود آپ تک پہنچ کے آئے, آپ کو ہاتھ ہی نہ پھیلانے پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صلاحیتوں پہ یقین تھا. ایک پازیٹیو اور ایک امپریسو پرسنالٹی کی یہ حیثیت ہوتی ہے, اس کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ بندہ خود مجھے آ کر کہے گا. یہ اس کو آپ غرور نہیں کہہ سکتے. آپ اپنی کوالٹیز پہ کام کریں اور ان کو شیئر بھی کریں. شیئر کیسے کریں؟ بلوز کام کریں. بلوز کام کریں گے تو لوگوں کو پتا ہوگا نا ہمارے اندر کی کوالٹیز ہیں, اپنی صلاحیتوں کا اظہار بھی کریں. پھر کیا ہوگا کہ لوگ آپ تک خود پہنچیں گے. اب ہوا یہ کہ ابو طالب کہنے لگے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تمہاری جگہ وہ کوئی دوسرا آدمی نہ رکھ لے, اس طرح تم پیچھے رہ جاؤ گے. تو سیرت میں لکھا ہے کہ حتیجہ رضی اللہ عنہ تک کی بات پتہ نہیں کیسے پہنچ گئی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سچائی کا, دیانت داری کا, شہلاکی کا تو پہلے علم تھا. اب دیکھیں پورے معاشرے کے اندر جو صادق ہو, امین ہو, سب کو پتا ہوتا ہے. اب بزنس کرنے والی خاتون یہ چاہے گی کہ میں خاتون ہوں, جا نہیں سکتی, تو مجھے کوئی ایسا بندہ ہی چاہیے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ وہ تجارت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. مطلب ان کی بھی خواہش تھی, حتیجہ رضی اللہ عنہ کی بھی خواہش تھی, لیکن ان کو یہ بات تھی کہ پتہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے. ہماری خواتین کی اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اسٹیپ لینے سے پہلے یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں اس نے کیا جواب دینا ہے. بعض کام ہم اس وجہ سے بھی نہیں کرتے, تو اس وجہ سے انہوں نے کہا نہیں. لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ابو طالب کی گفتگو ہے تو پھر انہوں نے خود جو ہے یہ پیشکش کی.
آپ ابو طالب سے ملے، صورتحال کا تذکرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے یہ پیشکش کی گئی ہے، وہ بہت خوش ہوئے، کہا کہ یہ رزق اللہ تعالیٰ آپ کی طرف لے کے آئے۔ تو گویا پھر آپ وسلم کی اس طرح سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سٹوری شروع ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ ان کا غلام مصرع ان کے ساتھ روانہ ہوا شام کی طرف، اور وہاں پہ جب وہ پہنچے ایک بازار میں تو وہاں پہ بھی نا کچھ لوگوں نے ان کو دیکھا۔ ایک درخت کے قریب کے درخت کے سائے میں بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پادری آیا اور میسرہ کو وہ جانتا تھا، کہنے لگا کہ وہ شخص کون ہے جو درخت کے سائے میں بیٹھا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ اہل حرم قریش کا ایک فرد ہے۔ پادری کی آنکھیں جو ہے سرخ ہو گئی، کہنے لگا کہ آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نبی کے علاوہ نہیں بیٹھا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آخری نبی ہے۔ اور کہنے لگا کاش میں اس وقت تک موجود رہوں جب اسے مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا جائے۔ یہ باتیں کیسے پتا تھی ان کو؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک کوالٹی پہلی کتابوں میں موجود تھی، اسی لیے کہا جاتا نا کہ وہ اس طرح جانتے تھے اللہ کے رسول کو جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ دیکھیں پھر بھی انکار کیا، پھر بھی نہ مانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی آپ کو دیکھ کر جو اہل علم ہوتے تھے نا، وہ جان جاتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے۔ تو اس نے غلام کو کہا کہ یہ تو آخری نبی ہے۔ پھر میسرہ نے یہ بات ذہن نشین کر لی کہ جا کے اپنی مالکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتاؤں گا، کیونکہ پہلی دفعہ جو بزنس کے لیے نکل رہا ہو، پھر پیچھے سے آرڈر ہوتا ہے نا غلام کو کہ آپ نے اس کی ایک ایک بات کو نوٹ کرنا ہے، مجھے آ کے بتانا ہے۔ تو فرسٹ امپریشن بہت اچھا ہونا چاہیے۔ فرسٹ امپریشن از ناٹ اے لاسٹ امپریشن، لیکن ایک موسٹ امپورٹنٹ امپریشن ہوتا ہے۔ لاسٹ امپریشن اس لیے نہیں ہے کیونکہ بعد میں امپریشن چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن پہلا امپریشن بہت اچھا ہونا چاہیے۔ جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو بہترین کام ہونا چاہیے، پھر موٹیویشن ملتی ہے سامنے والے کی طرف سے، آپ کو تعریف بھی ملتی ہے، پھر آپ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، مال تجارت کے ساتھ جو لائے تھے خرید و فروخت کی۔ گاہ کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے کچھ۔ اس شخص نے کہا میں لات اور عزا کی قسم کھاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ان کی قسم کبھی بھی نہیں کھاؤں گا، البتہ میں اپنے مطالبے سے دستبردار ہو سکتا ہوں، لیکن میں ان کی قسم نہیں کھا سکتا۔ میں تو لات اور عزا سے لا تعلقی اختیار کر سکا۔ اس شخص نے کہا آپ کی بات درست ہے۔ پھر اس شخص نے میسرہ کو طرف لے جا کر کہا اے میسرہ، یہ وہ نبی ہے جس کے اوصاف ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں پائے ہیں۔ وہاں پہ بھی آپ کو اس نے پہچان لیا، یعنی پہلے دن باہر نکلے ہیں، لوگ آپ کو پہچانتے جا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا لیکن لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوالٹیز پہلے سے بتا دی، انہوں نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لی۔ واپس آئے تو دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں ہے، یعنی ان کو دھوپ نہیں پہنچ رہی، فرشتے سایہ کر رہے ہیں۔ یہ چیز بھی ان کے لیے بہت زیادہ امیزنگ تھی۔ اور پورے سفر کے دوران غلام جو ہے نا، وہ آپ کا بھی غلام بن گیا محبت میں۔ محبت ان کو آپ سے ہو گئی۔ آپ جب واپس آئے تو آپ نے دگنا منافع حاصل کیا، برکتیں آپ وسلم کی۔ اور پھر جب واپس پلٹے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو غلام نے پھر ساری کہانی سنائی، اور ہے بھی بہت امیزنگ سٹوری تھی۔ تو وہ بڑی امپریس ہوئی، اور جب وہ باتیں سن رہی تھی نا تو وہ پھر اپنے خوابوں میں ساتھ ساتھ کھو گئی کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور پھر خواب کی تعبیر، تو وہ ساری باتیں ان کے ذہن میں ریوائز ہونے لگی۔ پھر وہ اپنے چچا کے پاس گئی اور چچا کو جا کر ساری سٹوری سنائی، کہانی سنائی۔
اور انہوں نے پھر اس چیز کی بھی تصدیق کی کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کو آخری پیغمبر کا شرف حاصل ہوگا. ان لوگوں کے پاس نا نالج بہت زیادہ تھا. تو جن کے پاس علم ہوتا ہے نا وہ اپنے علم کی وجہ سے بہت پختہ بات کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا کافی ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی. انہوں نے آپ کے اخلاق کو بھی دیکھ لیا, آپ کے کردار کو بھی دیکھ لیا. صادق و امین پہلے تھے. اس سفر کے دوران آپ کی بہت سی باتیں جو ہے نا ان کو پسند آئیں, جو ان کے غلام نے آ کے بتائیں. ابھی بھی انہوں نے جلد بازی نہیں کی, ابھی بھی نکاح کا پیغام نہیں بھیجا, ابھی بس خواہش پیدا ہوئی. ہمیں ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی کی خوبی دیکھ لینا تو فوراً سے اسی کے خلاف شادی کروانی. اب یہی ہے میرے سپنوں کا اور میرے خوابوں کا شہزادہ, اور بس یہی ہے, اس کو یہ اپنانا ہے. اس پہ مجھے ایک چیز سمجھ آ رہی تھی کہ انہوں نے جلد بازی نہیں کی. کسی بھی شخص کی چند آخری خوبیوں کو دیکھ کر فوراً نکاح پہ راضی نہ ہو جائے اور ان کو خوابوں کے اندر ایڈ نہ کر لیں. کچھ دن انتظار کریں. ایون کہ کوئی رشتہ بھی آتا ہے نا, ویٹ, استخارہ کریں, کردار کو مزید جاننے کی کوشش کریں, مزید. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی بالکل ایسے کیا. ابھی وہ, حالانکہ ان کو چاہت تو پہلے ہی ایسے بندے کی تھی, ان کا مائنڈ بنا ہوا تھا, لیکن جب ساری کوالٹی سامنے آ گئی پھر بھی سٹیپ نہیں لیا. آہستہ آہستہ سوچ رہی ہیں کہ میں کیسے نکاح کروں ان سے, کیسے پیغام بھیجوں, کس طرح ہوگا یہ سب. اور ابھی وہ پلاننگ کر رہی ہیں اور مزید جانے کی کوشش کر رہی ہیں. سٹوری تو آگے بھی ہم نے پڑھنی تھی لیکن وقت اتنا ہی ہے. انشاءاللہ ہم جو ہے اگلا ایپیسوڈ نیکسٹ فرائیڈے, تب تک انتظار کریے. اگلے جو پوائنٹس ابھی ریڈی ہیں بالکل, وہ اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے, بہت انٹرسٹنگ, کیونکہ پھر نکاح ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے, وہ ساری چیزیں بہت مزے کی ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. ابھی تب تک آپ نے اس کو مزید پڑھنا ہے, غور و فکر کرنا ہے کہ یہ باتیں ہمارے لیے کتنی ضروری ہیں. اللہ ہم سب کو محبت عطا کرے ان سب لوگوں کی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.